بسم اللہ کا پہلے آپ ترجمہ سمجھیں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با ہے اس کے اندر، با کے معنی ہوتے ہیں سے، اس کے بعد ہے اسم، اسم کے معنی ہوتے ہیں نام، اور اس کی جو جمع ہے وہ آتی ہے اسما، یعنی کہ اسم کا جو لفظ ہے یہ سنگولر ہے اور اس کا جو پلورل ہے وہ اسما آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نام۔ تو بسمی کا ترجمہ ہوا نام سے۔ اس کے بعد اللہ، اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے، یہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور جو اس کے علاوہ 99 نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اس کے بعد الرحمن، الرحمن جو بہت مہربان ہے۔ الرحمن جو ہے اس وزن پر جو الفاظ عربی میں آتے ہیں تو ان کے اندر جوش کے معنی ہوتے ہیں، شدت کے معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ غضبان ہے الرحمن کے وزن پر، تو غضبان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ غصے میں ہو، تو ایسے ہی الرحمن کے معنی ہوں گے جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور الرحیم اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں الرحیم کے وزن پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے اندر ابھی آج پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے اندر وہ شروع سے ہے اور وہ مسلسل اس کے اندر ہے۔ جیسے کہ جمیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پیدائشی طور پر خوبصورت ہو، ایسا نہیں جو پہلے بدصورت تھا اور آج جو ہے وہ خوبصورت ہو گیا تو اس کو جمیل کہا جائے، بلکہ اس کو کہا جائے گا جو شروع سے ہی خوبصورت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الرحیم، تو جمیل کے وزن پر ہے یہ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے رحم کرنا شروع کیا ہے، پہلے رحم نہیں کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کبھی رحم کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہر وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے، یعنی کنٹینیو اس کی رحمت کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا ہے۔ اب اس کی آپ تفصیل مختصر جان لیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، یا اپنا زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے، تو وہ کام کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کام کو ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ کیونکہ دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کریں اور آپ کو کوئی ایسا آدمی سپورٹ کرے جو اس کام کا تجربہ رکھتا ہو، طاقتور بھی ہو، ذہین بھی ہو، اور وہ آپ سے کہے کہ آپ جو ہے بے فکر ہو گے اس کام کو آپ شروع کیجئے، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا، تو وہ کام شروع کرنے میں آپ کو بالکل جھجک نہیں ہوگی اور آپ کو اطمینان ہوگا اور آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو ہم بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے، الرحمن الرحیم، تو جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام شروع کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم اس اللہ کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں جو بہت رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کا خیال کرے، اس کی کیئر کرے، اس سے محبت کرے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، یہ رحم کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہے۔ تو جب اس چیز کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنا کام شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر اپنا کام شروع کریں گے، تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور اس کام کرنے میں ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بسم اللہ کے بارے میں مختصر سی تشریح ہے۔ اس کے اندر یہ اور ایڈ کر لیجئے کہ ہم بسم اللہ جب پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب ہم یہ چیز ذہن میں رکھ کر بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت اچھا گمان پیدا ہوگا، اس سے ہمارے اندر ایک اطمینان پیدا ہوگا، ایک سکون پیدا ہوگا، اور جو بھی کام ہم شروع کرنے جا رہے ہوں گے وہ کام ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تو بسم اللہ کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل آئی ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اندر، اس کورس کے اندر کچھ گرامر پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کے لیے تھوڑی بہت عربی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے دیکھیے یہاں دیا گیا ہے، اس میں ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو،
تو یہ جو ہے ہوا ہے ادھر ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ. جیسے انگلش میں اس کے لیے ہی یوز ہوتا ہے، ہی. جیسے کہ کوئی شخص جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو، وہ غائب ہو اور ہمیں اس کا ذکر کرنا ہو تو انگلش میں ہم بولتے ہیں ہی. جیسے کہ انگلش میں کہا جاتا ہے ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے. تو عربی میں اس کے لیے بولا جاتا ہے ہوا. ہوا ہوا وہ. ہم بولا جاتا ہے وہ سب کے لیے، جس کے لیے انگلش میں دے یوز ہوتا ہے. انت مانے آپ، اس کے لیے انگلش میں یو یوز ہوتا ہے. انا مانے میں، اس کے لیے انگلش میں آئی یوز ہوتا ہے. انت مانے آپ سب، یعنی کہ جب بہت سارے لوگ ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہمیں ان کے بارے میں کہنا ہو تم سب، تو ہم بولیں گے انتم. انگلش میں اس کے لیے یو یوز ہوتا ہے. اور نحنو اس کے معنی ہوتے ہیں ہم سب، یعنی کہ وی جس کے لیے انگلش میں آتا ہے WEV، وی مانے ہم. تو ہوا بولا جاتا ہے ہوا وہ، یعنی کہ وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. یہ عربی الفاظ، یہ جو 6 الفاظ بتائے گئے ہیں اس کے اندر، تو یہ کبھی واو کے ساتھ بھی آتے ہیں، کبھی فا کے ساتھ بھی آتے ہیں. واو کے ساتھ آئیں تو ہم بولیں گے وہوا، وہم، وانت، وانا، وانتم، ونحنو. اور واو کا ترجمہ اس میں اور سے ہم کریں گے. ایسے ہی کبھی فا کے ساتھ آتے ہیں، فا کے معنی ہوتے ہیں پس. تو فہوا جب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. ٹھیک ہے. اور اوپر دیا گیا ہے من ہوا، وہ کون ہے. انگلش میں ہم بولتے ہیں کہ وہ کون ہے کے لیے ہو از ہی. تو اب یہاں پر ہم بولیں گے کون کے لیے عربی میں آتا ہے من. ہم بولیں گے من ہوا وہ کون ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہی از اے مسلم. من ہم وہ سب کون ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. من انتا آپ کون ہے، انا مسلم میں مسلمان ہوں. من انتم آپ سب کون ہے، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. تو مسلمون جو ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے. اس کا واحد، اس کا سنگولر مسلمون آتا ہے. مسلمون مانے ایک مرد، مسلمون بہت سارے مرد، یہ بہت سارے مسلمان. تو اس کا ترجمہ ہوگا نحن مسلمون کہ ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں عربی کی گرامر آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور اس میں آپ یہ چیز اور دیکھ لیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے ہوا، ہم، انت، انا، اس کے برابر میں کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں. ان نمبرز کا مطلب یہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ قرآن کریم میں 481 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور ہم 444 بار، انت 81 بار، انا 68 بار، انتم 135 بار، اور نحنو 86 بار. اور من کے برابر میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 831 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر آج یہ الفاظ سیکھ لیے تو آپ نے یہ سمجھ لیجئے قرآن کریم کے اتنے الفاظ سیکھ لیجئے. یہاں پہ ٹوٹل کر کے آپ جوڑیں گے جتنا ٹوٹل ان کا بنتا ہے، تو یہ الفاظ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آئیں گے تو آپ اس کا آسانی کے ساتھ ترجمہ قرآن کریم میں آپ کر سکتی ہیں، اور وہاں آپ اس کا ترجمہ آسانی سے سمجھ جائیں گی اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ.